الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست بزرگو، انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں بطور نصیحت کے اور بطور عبرت کے بیان کیے گئے ہیں، بطور قصے اور کہانی کے بیان نہیں کیے گئے۔ ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی نصیحت اور عبرت کی بات ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں خاص طور سے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہیں۔ عام طور سے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، اور اہل مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ جو قوم ان کی مدعو تھی، جس میں دعوت دینے کے لیے، جن کو سمجھانے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، ان کو اصحاب ایکہ بھی کہا گیا ہے۔ عام طور سے انبیاء علیہم السلام کی قوموں میں جو گناہ اور جو غلطی اور جو برائی مشترک تھی، وہ اللہ کے غیر کی عبادت اور اللہ کے غیر کی پرستش تھی۔ اسی لیے ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں تمہارا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی پچھلی قوموں کی طرح غیر اللہ کی پرستش، ان کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان کی دعوت کو بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں دوسری برائیاں دیگر قوموں میں تھیں، وہاں اس قوم میں شرک کے علاوہ دو برائیاں اور تھیں، اور وہ یہ تھی کہ یہ قوم تاجر تھی، تجارت کیا کرتی تھی۔ کچھ کاشتکار بھی تھے، کھیتی بھی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر تجارت کرتے تھے۔ لیکن ایک بہت بڑا عیب یہ تھا کہ یہ پیسے تو پورے لیتے تھے، لیکن مال کو دینے میں کمی کر لیا کرتے تھے۔ ان کا یہ بہت بڑا عیب تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو ڈنڈی مار لیتے ہیں، کم تول دیتے ہیں، کم ناپ لیتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ یہ سب ان میں عیب۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ دوسرا عیب ان میں یہ تھا، ان کی جو بستیاں تھیں وہ عام راستے کے اوپر تھیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ رات کو راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جانے والے قافلوں کو، خاص طور سے جو لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے ملک شام وغیرہ، ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو تجارت میں کم تولنا، کم ناپنا، یہ ایک برائی تھی، اور دوسری برائی یہ تھی ڈاکہ زنی، ڈاکہ ڈالا کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ ایسا مت کرو۔ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء، تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ایک بڑا مقام تھا، بہترین وعظ و نصیحت کرنے والے، اور بہت نیک عبادت گزار تھے، نماز بہت پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت میں بہت مشغول رہتے تھے۔ تو قوم نے بجائے اس کے کہ آپ کی بات مانتی، یہ کہنے لگی، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، آپ کی نماز کیا اس بات کو چاہتی ہے کہ ہم ہمارے آباء اور اجداد جن لوگوں کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں، اور ہمارے مالوں میں ہم اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں بلکہ تمہاری مرضی کے مطابق کریں؟ ایسا نہیں ہو۔ بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ ناپ تول میں کمی بہت بری چیز ہے، اور مسئلہ صرف ناپ تول میں کمی کا صرف اتنا سا نہیں ہے کہ آدمی کوئی سامان بیچ رہا ہے تو اس میں کم تول دے، کوئی چیز ناپ کر دے رہا ہے تو کم ناپ دے۔
بلکہ یہ کم ناپنے اور کم تولنے اور ڈنڈی مارنے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جس طرح تجارت کے اندر کم ناپنا اور کم تولنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسے پورے لے رہا ہے اور سامان دے رہا ہے تو کم تول رہا ہے، یا ناپ رہا ہے تو کم دے رہا ہے۔ ایک کم تولنے کم ناپنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر میں تو پورا ناپ رہا ہے اور پورا تول رہا ہے، لیکن بڑھیا چیز میں گھٹیا چیز کی ملاوٹ کر رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی دودھ بیچ رہا ہے، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ناپ پورا دے رہا ہے، لیکن اس دودھ کے اندر پانی ملا ہوا ہے، 5 کلو دودھ میں 2 کلو پانی ملا رکھا ہے، تو یہ بھی کم ناپنا ہوا، اس لیے کہ لینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دودھ لے رہا ہوں اور دینے والا اس کے اندر ملاوٹ کر کے یعنی دودھ کی کمی کر کے دے رہا ہے۔ اسی طرح محنت مزدوری میں ملازمت میں بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے مزدوری پر یہ طے کیا کہ میں 8 گھنٹے آپ کے ہاں کام کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ 8 گھنٹے کام کریں گے تو میں آپ کو 8 گھنٹے کام کرنے کا یہ معاوضہ اور یہ تنخواہ دوں گا، یہ مزدوری دوں گا۔ مزدوری طے ہو گئی، 8 گھنٹے کام کرنا طے ہو گیا۔ اب یہ آدمی مزدوری تو پوری لیتا ہے، لیکن بجائے 8 گھنٹے کام کرنے کے 2-4 گھنٹے آرام کرتا ہے یا اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اور 2-4 گھنٹے جس کا کام ہے اس کا کر لیتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی کمی کرنا ہوا، آپ تنخواہ پوری لے رہے ہو اور کام کم کر رہے ہو۔ میں نے ابھی اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ آپ کی ڈیوٹی کا وقت 9 بجے سے لے کے اور شام کو 5 بجے تک کا ہے تو آپ اس کے اندر گئے اور جا کر سائن کر آئے تاکہ حاضری لگ گئی، پھر باقی اپنا کام کرنے لگ گئے۔ یا انگوٹھا لگانا ہے تو جا کر انگوٹھا لگا دیا، پھر آ گئے اپنا کام کرنے لگ گئے، پھر شام کو جب چھٹی کا وقت ہوا تو پھر انگوٹھا لگائی آئے تاکہ آپ کی حاضری جانے کی بھی لگ گئی اور آپ کی حاضری واپسی کی بھی لگ گئی، اور کام آپ نے کچھ کرا نہیں، درمیان میں اپنا کام کرا۔ تنخواہ آپ نے پوری لی اور آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو یہ بھی کمی کرنا ہو گیا۔ کبھی ہوتا ہے مالک کی طرف سے کمی کرنا، ایک آدمی سے آپ کام کرا رہے ہیں تو کام تو پورا لے رہے ہیں، لیکن جب مزدوری دینے کا موقع ہے تو اس کی مزدوری کم کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ نمبر بنا کے لے آؤ، لیکن آپ کا نمبر جمع کیا جائے گا 30% کمی کے ساتھ، 30% ٹال کر کے، 20% ٹال کر کے، 25% ٹال کر کے آپ کا نمبر جمع کیا جائے۔ کیوں بھائی؟ جب پورا بنایا ہے تو پورے پیسے، یہ کیا بات ہوئی کہ اتنا ٹال کر کے؟ یعنی کام آپ پورا لے رہے ہیں اور مزدوری آپ کم دے رہے ہیں، یہ بھی کمی کرنا ہے۔ بہت میں نے عرض کیا بہت لمبا مفہوم ہے، امانت داری بھی اس میں ہے۔ امانت داری یہی کہلاتی ہے جب کسی سے پورے پیسے لے رہے ہو تو کام پورا کرو، جب کام پورا لے رہے ہو تو اس کو پورے پیسے دو۔ امانت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جو لوگ واقعتاً جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، فکر آخرت ہوتی ہے، اللہ کو جواب دینے کا استحضار ہوتا ہے، وہ کبھی اس طرح کی کوئی ایسا نہیں کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں کام کر رہے ہیں وہاں کچھ آفس کا کام کر لیا، کچھ اپنا کر لیا۔ ہمارے ڈاکٹر اسلم صاحب ہیں عیدگاہ کے اندر، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کے ماموں سے ملاقات ہوئی وہاں پہ، وہ اپنی بہن کے انتقال پر آئے تھے، کہنے لگے کہ آپ کے یہاں کے ایک بزرگ تھے بابو عبدالاحد صاحب، مولانا عبدالواحد صاحب کے والد۔ انہوں نے کہا میں آفس میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کو ایک پرچہ لکھنا تھا، مجھے کوئی چیز لکھ کر دینی تھی، تو ٹیبل پر ایک کاغذ رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ اس پر لکھ دیں، تو انہوں نے واپس اس کو رکھ دیا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ آفس کا کاغذ ہے، میں اپنے ذاتی کام میں اس کو نہیں لے سکتا، کیونکہ میں اپنے ذاتی کام کے لیے آپ کو کچھ لکھ کے دوں گا، میں آفس کا کاغذ استعمال نہیں کر سکتا، یہ سرکاری کاغذ ہے، سرکاری کام میں استعمال ہوگا، میرے ذاتی کام میں استعمال نہیں ہوگا۔ جیب سے ڈائری نکالی اور ڈائری نکال کر اس میں لکھ کر دیا۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی سرکار نے ہمیں دے رکھا ہے آفس کے کام کے لیے اور اپنے ذاتی کام کے اندر استعمال کر۔ تو عرض میں نے کیا کہ بہت لمبا مفہوم ہے، ہر چیز میں کمی ہو سکتی ہے اور ہر چیز میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا نماز میں بھی کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور نماز پر اللہ نے وعدے پورے کیے ہیں، وعدے بیان کیے، نماز پڑھو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے۔ اب آدمی
اس بات کا منتظر ہے کہ نماز پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے میرے ساتھ پورے ہوں، اور نماز میں آدمی کمی کر رہا ہے، سجدے سے سر اٹھائے نہیں پورے طور پر کہ واپس دوسرا سجدہ کر لیا، رکوع سے ٹھیک سے کھڑا ہوا نہیں کہ آدمی سجدے میں چلا گیا، ایسی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی نماز کو نماز ہی نہیں فرمایا، واپس لوٹا دیا آپ نے نماز پڑھنے والے کو، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا یہ بھی کمی کرنا ہے، جب آدمی پورا ثواب لینا چاہتا ہے تو آدمی کو عمل بھی پورا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ آدمی عمل تو ادھورا کرے اور امید یہ رکھے کہ ثواب مجھے پورا مل جائے، تو ادھورے عمل کا تو ادھورا ثواب ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ادھورے عمل کا ثواب ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کی پرورش میں آدمی رہا، اب ان کی ذمہ داری آئی خدمت کرنے کی، تو آدمی امید تو پوری رکھتا ہے کہ ماں باپ میری ہر ضرورت پوری کریں، چاہے میں ماں باپ کی خدمت کروں نہ کروں۔ اللہ نے بیوی بچے دیے ہیں تو آدمی بیوی بچوں کے حقوق میں کمی کر رہا ہے۔ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا، اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے، اپنی ذمہ داری کو ادھورا نبھانے کی وجہ سے پورا نہیں نبھاتے تھے۔ پیسے پورے لے رہے ہیں، ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے پورے پیسے لیے ہیں تو سامان بھی آپ پورا دو، لیکن ایسا نہیں کرتے تھے۔ ان پر اتنا سخت عذاب آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے ہیں، میری امت کا کوئی فرد یا میری امت کے افراد اگر ایسے گناہ کریں گے اور ایسی غلطیاں کریں گے تو چاہے اجتماعی طور پر ان پر اللہ کی پکڑ نہ آئے، لیکن اللہ انفرادی طور پر ضرور اپنی پکڑ میں مبتلا کریں گے ان کو۔ پچھلی قوموں پر تو اجتماعی عذاب آتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بڑا سخت عذاب آیا، جب نہیں مانا قوم نے اور بہت سمجھاتے رہے، ایک حد ہو گئی، تو پھر اللہ نے ان کو عذاب دینے کا ارادہ فرمایا، اور ان کا عذاب یہ تھا کہ اللہ کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ قوم عاد پر تو اللہ نے ہوا چلائی، اور اتنی تیز ہوا چلائی کہ ان کے قد کھجور کے تنوں کی طرح آسمان پر اڑے اور اللہ نے ان کو زمین پر دے مارا۔ اور شعیب علیہ السلام کے قوم پر یہ عذاب آیا کہ اللہ نے ہوا ہی بند کر دی، اور اتنا حبس اور اتنی گرمی اور اتنا سفوکیشن کہ پریشان ہو گئے، دھوپ کی تپش، سورج کی تپش، ہوا بالکل نہیں چل رہی، برا حال ہو گیا گرمی سے۔ 3 دن تک بڑی سخت گرمی ان کی بستیوں کے اندر پڑی، پریشان ہو گئے، اپنے بدن کے کپڑے برے لگنے لگ گئے۔ 3 دن کے بعد دیکھا انہوں نے کہ جہاں یہ لوگ آباد تھے اور جہاں رہتے تھے وہاں شہر سے باہر اور بستی کے باہر جو کھلا حصہ ہے میدان کا، وہاں پر ایک کالا بادل آیا ہے اور اس بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس میں چل رہی ہیں۔ قوم تو گرمی سے پریشان تھی، اس بادل کو یہ سمجھا کہ ھذا عارض ممطرنا، اوہو یہ تو بادل آ رہا ہے ہماری طرف اور اب ہمارے اوپر پانی برسائے گا اور ہمیں اس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں سکون کی ملیں گی۔ ساری کی ساری قوم، مرد، عورتیں، بچے سب اس بادل کے نیچے میدان میں جا کر جمع ہو گئے راحت حاصل کرنے کی۔ لیکن قرآن کریم کی آیتیں بتاتی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ارشادات بتاتے ہیں کہ اس قوم پر 2 قسم کا عذاب آیا۔ اللہ نے زمین کو ہلا دیا اور ان کے مکانات ان کے اوپر گر گئے اور یہ اوندے منہ گر گئے، اور دوسرے اللہ نے ان بادلوں میں سے بجائے اس کے کہ بارش برستی اور پانی برستا، اللہ نے آگ کے انگارے برسائے اور پوری قوم کو جلا کر اللہ نے خاک کر دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سائے والے دن، جس دن انہوں نے محسوس کیا تھا کہ ہماری بستی کی طرف سایہ آ رہا ہے اور بادل سائے کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی دن ان کو عذاب دے کر پوری قوم کو ختم کر دیا۔ یہ واقعات اللہ اس امت کو سنا کر یہ عبرت اور سبق اور نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو پچھلی قومیں ان گناہوں کی وجہ سے ان عذابات کا شکار ہوئی ہیں، خبردار خبردار تم ایسے کام مت کرنا جس کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔